بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256، پارہ نمبر 3، پارہ رکوع نمبر 2، سورہ رکوع نمبر 34۔ ترجمہ: دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کچھ ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کسی پر کوئی زبردستی نہیں، جو چاہے اختیار کرے۔ قال تعالی لا اکراہ فی الدین الا خالدون۔ تفسیر ربط: گزشتہ آیت وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ میں اس بات رسالت کا ذکر تھا، اور آیت الکرسی میں اس بات توحید کا ذکر تھا، اور یہی دو باتیں دین اسلام کا اصل الاصول ہیں جو دلائل واضحہ سے ثابت ہیں، جس سے کافروں کے لیے کوئی عذر اور گنجائش باقی نہیں۔ جس کا جی چاہے حق کو قبول کرے، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ تحقیق: ہدایت گمراہی سے بالکل جدا اور ممتاز ہو چکی ہے، حق کا حسن و جمال اور باطل کا قبح خوب ظاہر اور نمایاں ہو چکا ہے، اور زبردستی اس امر پر ہوتی ہے جو ناپسندیدہ ہو اور کرنے والے کا دل اس سے خوش نہ ہو، اور اسلام کا حسن و جمال ایسا بے مثال ہے کہ عقل سلیم اس پر عاشق اور فریفتہ ہے۔ البتہ نفس پر اسلام کے احکام شاک اور گراں ہیں۔ نفس تو نجاست اور خور اور شہوت پرست ہے، اس کی گردانی اور ناگواری کا اعتبار نہیں کرتے۔ کتے کو قے اور گندا پانی ہی لذیذ معلوم ہوتا ہے، مگر سلیم الطبع کو اس تصویر سے بھی تکدر اور انقباض ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اسلام میں اکراہ اور زبردستی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے لیے تصدیق قلبی اور دلی ادغان کا اعتبار ہے، اور دل پر کسی کی زبردستی نہیں چل سکتی۔ بآیت کے یہ معنی ہے کہ دین کے بارے میں تم کسی پر زبردستی نہ کرو، کیونکہ یہ دنیا اور ابتلا اور دار امتحان ہے۔ مقصود یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں، اس لیے کہ جزا و سزا کا مدار اختیاری افعال پر ہے۔ اس صورت میں یہ جملہ خبریہ انشائیہ کے معنی میں ہوگا، یعنی لا اکراہ کی نفی میں نہیں کہ ہوگی، اور لا اکراہ معنی میں لا تکرار ہوا کہ ہوگا، جیسے کہ آیت کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حسین انصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ حسین انصاری کے دو بیٹے عیسائی تھے۔ ایک روز حسین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ پر ان کا نصرانی ہونا بہت گراں ہے، اگر حضور اجازت دیں تو میں ان کو اسلام لانے پر مجبور کروں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کسی پر اسلام میں داخل ہونے کے لیے جبر اور زبردستی نہ کرو۔ ہم نے ہدایت اور ضلالت کا فرق واضح کر دیا ہے، اب لوگوں کو اختیار ہے کہ جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ اس قسم کی آیات ان آیات کے معارضہ میں نہیں جن میں کافروں سے جہاد و قتال کا حکم آیا ہے، اس لیے کہ جہاد شر اور فساد کے رفع دفع کرنے کے لیے کفار چونکہ خدا کی زمین میں فساد مچاتے ہیں اور خدا کی نازل فرمودہ ہدایت اور شریعت کے اجرا اور نفاذ میں حارج اور مزاحم ہوتے ہیں اور بندگان خدا کو عبادت سے روکتے ہیں، اس لیے کہ جہاد کا حکم نازل ہوا۔ جہاد سے مقصود احکم الحاکمین کے دین میں دین متعین کی حکومت قائم کرنا ہے، بجز کسی کو مسلمان بنانا مقصود نہیں۔ کافر اگر اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہے تو جزیہ دے کر بھی اپنے مذہب پر رہ سکتا ہے، اور چونکہ جہاد دفع فساد کے لیے ہے، اس لیے بچوں اور عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کو قتل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ ان لوگوں سے فتنہ فساد کی امید نہیں۔ اور جس طرح موذی جانوروں سانپ اور بچھو کا ایذار ثانی کے بعد قتل کرنا جائز ہے، اسی طرح سانپ اور بچھو کو ڈنک مارنے سے قبل ہی ختم کر دینا عقل اور دانائی ہے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کو کسی کافر حکومت سے کوئی خطرہ ہو تو پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دینا عین تدبر اور عین سیاست ہے۔ اصطلاح شریعت میں اس کا نام جہاد اقدامی ہے۔
علاوہ ازیں جس طرح انسان ایمان اور کفر کے قبول کرنے میں مختار ہے، مجبور نہیں، اسی طرح تمام اعمال خیر اور اعمال شر کرنے اور نہ کرنے میں بھی مختار ہے، مجبور نہیں، لیکن اچھے اور برے افعال پر ان کے مناسب جزا اور سزا کا مرتب ہونا جبر و اکراہ کو مستلزم نہیں۔ مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا اور زانی محسن کا سنگسار کیا جانا اور خون ناحق کا قصاص لیا جانا، یہ تمام تر اس کے افعال اختیاریہ کی سزا ہے، جبر اور اکراہ نہیں۔ اس شخص نے اپنے اختیار سے چوری اور زنا کا ارتکاب کیا، اس لیے یہ سزا بھگتنی پڑی۔ بس اسی طرح جو مسلمان مرتد ہو جائے اور سزائے ارتداد میں قتل کر دیا جائے تو یہ جبر اور اکراہ نہیں، بلکہ اس کے فعل اختیاری ارتداد کی سزا ہے، اور کافروں سے جہاد و قتال ان کے فعل اختیاری یعنی کفر کی جزا ہے۔ حیرت کا مقام یہ ہے کہ قانونی سزائیں تو عین مصلحت اور عین تدبر اور عین سیاست بن جائیں، اور شرعی حدود قتل مرتد اور رجم زانی وغیرہ وغیرہ یہ سزائیں جبر اور اکراہ قرار دی جائیں اور وحشیانہ سزائیں کہلائیں۔ قتل مرتد کے مسئلے میں اشکال ہے اور مارشل لا میں کوئی اشکال نہیں۔ کیا قانون مارشل لا میں ووٹ کے قائم شدہ حکومت کے مرتدین کا قتل نہیں؟ کیا افسوس کا مقام نہیں کہ مجازی اور جعلی حاکم کے مرتدین کا قتل تو عین تہذیب اور عین تمدن ہو، اور خدا احکم الحاکمین کے مرتدین کے قتل پر ناک بھون چڑھائیں اور اس کو وحشیانہ فعل قرار دیں؟ اس کا صاف مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری بغاوت تو جرم ہے اور اللہ کی بغاوت جرم نہیں۔ اللہ ان لوگوں کو عقل دے جو بندوں پر اپنا حق اللہ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ بس حق اور ہدایت کے روز روشن کی طرح واضح ہو جانے کے بعد جو شخص طغیان اور ضلال کی طرف بلانے والی چیزوں سے تعلق قطع کرے اور ایمان لا کر اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے تو اس نے نہایت مضبوط حلقہ کو پکڑ لیا اور اپنے آپ کو گمراہی اور ہلاکت کے گھڑے میں گرنے سے بچا لیا، اور وہ ایمان باللہ کا حلقہ ایسا مضبوط ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، البتہ غفلت کی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر والوں کے دعووں کو سننے والا ہے اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کارساز ہے جو ایمان لائے اور خدا سے وابستہ ہوئے، ان کو وہ اپنی خاص ہدایت اور توفیق کے ذریعے شکوک و شبہات اور وساوس اور خطرات کی تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قطع کر لیا، ان کے دوست اور رفیق جن اور انس کے شیاطین ہیں جو ان کو نور ہدایت اور نور دلائل سے نکال کر شبہات اور نفسانی خواہشات کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جو انبیاء اور علماء اور صلحاء اور دلائل عقل سے بھاگتے ہیں اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، دوزخ کے باشندہ ہیں، یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ فائدہ: اللہ نے کافروں کے حق میں دوزخ کی وعید کو ذکر فرمایا اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے کسی خاص وعدہ اور بشارت کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ کی ولایت اور محبت اور کارسازی ہر وعدہ اور بشارت کو متضمن ہے۔ ذکر مبدا و میعاد: گزشتہ آیات میں اللہ کی ذات و صفات کو بیان فرمایا، اس کے بعد 3 قصے اس کے مناسب ذکر فرمائے ہیں۔ اول قصہ وجود باری کی اس بات کے لیے ہے، اور دوسرا اور تیسرا قصہ اس بات حشر و نشر یعنی اس بات قیامت کے لیے، تاکہ مبدا اور میعاد کی معرفت مکمل ہو جائے اور اللہ کی ہدایت اور قیومیت خوب واضح ہو جائے اور نور ہدایت اور ظلمت ضلالت کا نمونہ نظر آ جائے کہ اللہ کس طرح ہدایت دیتا ہے اور کس طرح گمراہ کرتا ہے، اور جہاد و قتال کی مشروعیت کی وجہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ کفار ناہنجار خدائے کردگار کی صحیح معرفت کو مٹانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ سے باغی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ان سے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا، اور اگر خود جہاد میں شریک نہ ہو سکیں تو مالی امداد کریں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔